بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو چند آیات میں نے پڑھی ہیں، یہ وہ آیات ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سب سے پہلے نازل ہوئی، یہیں سے وحی کی ابتدا ہوئی۔ عزیزان گرامی، آج اصولاً مجھے قرآن مجید کے 30ویں پارے خلاصہ بیان کرنا چاہیے تھا، لیکن قرآن مجید کے اس پارے میں 37 سورتیں ہیں اور اس مختصر سے وقت میں ان کا خلاصہ بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میں نے چاہا ہے کہ سورہ علق کی یہ 5 آیتیں جو غار حرا میں لیلۃ القدر میں حضور پہ نازل ہوئی، آج ذرا سی ان کی تشریح کر دی جائے اور کچھ تھوڑی سی گفتگو ایسی کر دی جائے کہ ہم اپنے 30 دن کے کام کو ذرا سا سم اپ کر سکیں۔ ارشاد ہوا، اقرا، پڑھیے، بسم ربک، اپنے پروردگار کے نام سے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا۔ اب سبھی لوگ پڑھتے ہیں، لیکن فرمایا اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے کہ پیدا کیا۔ عزیزان گرامی، بہت بنیادی فرق جو علم نبوی میں ہے، نبوت کے عطا کردہ علم میں ہے اور دوسروں کے علم میں ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا نبی جب آتا ہے تو علم کا رشتہ اللہ کے نام سے جوڑ دیتا ہے، اور جب علم کا رشتہ اللہ کے نام سے جڑ جاتا ہے تو وہ علم نافع بن جاتا ہے، وہ نفع پہنچاتا ہے، نقصان نہیں پہنچاتا۔ اور اگر علم کا رشتہ اللہ سے جڑا ہوا نہ ہو تو وہ علم زہر بن جاتا ہے۔ دیکھیے، یہ شخص نے ہیروئن ایجاد کی، وہ کیا ان پڑھ آدمی تو نہیں تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، سائنسدان تھا، لیکن انسانیت اور موت کا پیغام دے گیا۔ جس شخص نے زہر ایجاد کیا، ان پڑھ تو نہیں تھا، سائنسدان تھا، لیکن لوگوں کے لیے موت کا سامان پیدا کر گیا۔ جی، جس شخص نے ایٹم بم ایجاد کیا، اس وقت دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان تھا، لیکن اس نے انسانیت کے بہت بڑے حصے کو موت کی نیند سلا دیا۔ علم جب اللہ کے نام سے منقطع ہو جائے تو بہک جاتا ہے اور وہ علم زہر بن جاتا ہے۔ اس لیے پہلی بات یہ فرمائی کہ اقرا، پڑھیے، علم حاصل کیجیے، لیکن بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام پہ، اللہ سے رشتہ جوڑتے ہوئے، ایسا علم جو آپ کو اللہ کی طرف جانے کا راستہ سجھائے، اللہ سے رشتہ استوار کرے، وہ اللہ خلق الانسان من علق، انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تو پہلی بات علم، اور علم سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں ہے۔ بہت جاہلانہ بات ہے اگر ہم یہ کہیں کہ میاں علم میں کیا رکھا ہے، عمل کرو۔
عمل تو علم کے تابع ہوتا ہے. جتنا جتنا علم حاصل کرتے جائیں گے اسی نسبت سے اسی انداز سے عمل جو ہے ڈھلتا چلا جائے گا. یہی بات سقراط نے کہی کہ نالج از دی گڈ. اصل خیر جو ہے وہ علم ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا علم سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں ہے. وَخَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. تم میں سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے بلند رتبہ انسان وہ ہے جو علم سیکھے اور سکھائے، اور اس میں سب سے بڑھ کے قرآن مجید سیکھے، قرآن مجید کا علم سیکھے اور قرآن مجید کا علم سکھائے. یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ ذوق عطا فرمایا کہ ہم قرآن مجید کی چھوٹی سے چھوٹی سورت مثلا سورہ والعصر سمجھ کے پڑھ لیں، یہ ہمارے لیے پورا قرآن مجید بغیر سمجھے پڑھنے سے افضل ہے. صحابہ کا ذوق یہی تھا. اور ابو داؤد کی حدیث بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ابا ذر لئن تغدو تعلم آیۃ من القرآن خیر لک من ان تصلی 100 رکعہ. اے ابو ذر اگر تو صبح اٹھ کے قرآن مجید کی ایک آیت سمجھ کے پڑھ لے، یہ تیرے لیے 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے افضل ہے. عزیزان گرامی، خیال رہے کہ 100 رکعت نماز نفل پڑھی جائے گی تو قرآن کی تلاوت تو اس میں بھی ہوگی، سورہ فاتحہ ہوگی، اس کے بغیر تو کوئی رکعت نہیں ہو سکتی. 7 آیتیں ہیں اس میں، اس کے علاوہ کم از کم 3 آیتیں اور پڑھنی پڑیں گی. 10 آیتیں ہو گئی ایک رکعت میں، 100 رکعت میں 1000 آیتیں ہو گئی. پھر رکوع ہے، سجود ہے، درود ہے، استغفار ہے، سلام ہے، دعا ہے. نماز میں کیا نہیں ہے؟ لیکن اس سب کے باوجود فرمایا 100 رکعت نماز پڑھنے سے افضل یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت سمجھ کے پڑھ لو، سیکھ لو. خود قرآن مجید میں یہی ارشاد ہوا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ کتاب ہے جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، بہت مبارک ہے، برکت والی ہے. اس کے ہوتے ہوئے تمہاری کوئی مشکل، کوئی مسئلہ باقی نہیں رہ سکتا. لیکن ہم نے یہ کیوں نازل کی ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس آیات میں تدبر سے کام لیں، سمجھ کے غور و فکر سے پڑھیں. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور سمجھ کے پڑھیں گے تو اولو الالباب عقل والے بن جائیں گے، اور اولو الالباب بننے کے بعد تذکر سے کام لیں گے، نصیحت حاصل کریں گے، اپنے آپ کو اس قرآن کے رنگ میں رنگ لیں گے. وہ رنگ جسے قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے زیادہ حسین رنگ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور ہم اسی رنگ میں اپنے آپ کو رنگے ہوئے ہیں، ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. تو یہ سمجھنے کے لیے فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے آنکھیں کھولنے والی حقیقتیں، بصیرتیں آ گئی ہیں. فمن ابصر، جس نے ان آیات کو آنکھیں کھول کے پڑھا، فلنفسہ، اس میں اس کا اپنا بھلا ہے. ومن اعمی، جس نے اندھا ہو کے پڑھا، فعلیہ، تو اس کا وبال اس پہ ہے. اب آنکھیں کھول کے پڑھنا اور اندھا ہو کے پڑھنا، اس کا مفہوم تو بہت واضح ہے. ہم نے دیکھا کہ ہم جب پڑھتے ہوئے بے توجہی کرتے تھے، آنکھیں صرف سطروں پہ تو ہوتی تھی لیکن سمجھ نہیں رہے ہوتے، تو اس وقت استاد کہتا ہے آنکھیں کھول کے پڑھو. جب ہم کوئی بات سن رہے ہوتے ہیں اور سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں، اس وقت استاد کہتا ہے کان کھول کے سنو.
یہی بات یہاں کہی جا رہی. فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ دل تو ہیں سمجھ سے کام نہیں دے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں تو ہیں دیکھ نہیں رہے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تو ہیں لیکن سن نہیں رہے. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ لوگ تو جانوروں کی طرح، بل ہم اضل، ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اگر سمع و بصر سے اور دل سے سمجھ بوجھ کا کام نہ لیا، قرآن کی سطروں پہ ہماری آنکھیں یوں گھومتی تو رہی، زبان بھی چلتی تو رہی، لیکن قرآن کا یہ فتویٰ ہم پہ صادر ہو گیا، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا. دل ہیں سمجھ نہیں رہے، آنکھیں ہیں دیکھ نہیں رہے، کان ہیں سن نہیں رہے. بے فکرے لوگ ہیں، بے سمجھ لوگ ہیں، غور و فکر تدبر تذکر کرنے والے نہیں ہیں. اولئک کالانعام، جانوروں کی طرح، ان سے بھی زیادہ گمراہ. عزیزان گرامی، اب اس سے زیادہ سخت آیت کیا ہوگی؟ فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. قرآن پڑھتے ہیں لیکن تدبر سے کام نہیں لیتے. قرآن پڑھتے ہیں سمجھ کے نہیں پڑھتے، اس کے معنی پہ غور نہیں کرتے. کیوں؟ کیا دلوں پہ قفل پڑے ہوئے ہیں؟ کیا دل دنیا کی نعمتوں پہ غور و فکر کرنے کے لیے تو بالکل تر و تازہ ہیں، کھلے ہوئے ہیں؟ ادھر ادھر تانگ جھانک کے لیے تو سب ٹھیک ہے، غیروں کی طرف چوکنا ہے، چوکس ہیں، اور جب ہمارا کلام آتا ہے تو دلوں پہ قفل پڑ جاتے ہیں. کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اور ایک جگہ تو یوں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے پیغام سے منہ موڑے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ہم معیشت اس دنیا میں تنگ کر دیں گے اس کی. معیشت کا مطلب تو سمجھتے ہیں نا؟ فرمایا ہم دنیا میں اس کی معیشت تنگ کر دیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. قال، وہ یوں کہے گا رب لم حشرتنی اعمی، میرے پروردگار مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا، میں تو آنکھوں والا تھا، دیکھنے والا تھا. قال، اللہ تعالیٰ یوں جواب دیں گے کذالک اتتک آیاتنا، بات یہ ہے کہ ہماری آیات تمہیں پہنچ چکی تھی، فنسیتھا، تو نے ان کو بھلائے رکھا. وکذالک اليوم تنسا، اور اسی طرح سے آج تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا. تو عزیزان گرامی، مختصر بات یہ ہے کہ یہ قرآن مجید اس لیے نہیں آیا ہے کہ ہم اسے طاقوں پہ سجا دیں، اسے غلافوں میں لپیٹ دیں اور وقت بے وقت ہم اس پہ ہاتھ رکھ کے قسمیں کھائیں. اس لیے نہیں آیا. اور بقول علامہ اقبال، جب مرنے میں دقت پیش آ رہی ہو تو از یاسین او آساں بمیری، پھر یاسین پڑھو اور جلدی سے مر جاؤ. یہ تو زندگی بخش ہے، حیات بخش ہے، تم نے اسے موت کا ذریعہ بنا دیا. قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہ جو ہم نے 30 دن اس پہ لگائے ہیں، بہت مختصر، یہ کوشش اس لیے تھی کہ قرآن مجید کا ہلکا سا ذائقہ ہمارے منہ میں آ جائے، اس کا شوق پیدا ہو جائے، اس کی ترغیب ہو جائے. ورنہ 20-25 منٹ میں قرآن کے ایک پارے کی تو تلاوت نہیں ہو سکتی، اس کا مفہوم بیان کرنا، اس کا خلاصہ بیان کرنا ممکن نہیں ہے. عزیزان گرامی، رمضان مبارک ختم ہو رہا ہے. میں آپ سے ایک گزارش کروں گا، جس طرح سے آپ روزانہ سے اٹھتے ہیں اور ناشتہ کیے بغیر دفتر نہیں جاتے، اس طرح سے آپ رات کو سوتے ہیں اور کھانا کھائے بغیر نہیں سوتے، اسی طرح سے میں آپ کو وصیت کروں گا کہ ناشتہ کرنے سے پہلے قرآن مجید کو
زیادہ نہیں 15 منٹ کے لیے لے کے بیٹھ جائیں. اصل ناشتہ یہ ہے. اس ناشتے میں ناغہ ہوا تو اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا اس ناشتے کے ناغے میں ہوگا. اور دن میں ایک مرتبہ نہیں، اس کو اپنے سرہانے رکھیں اور ذرا سا موقع ملے 5 منٹ 10 منٹ کھانا لگ رہا ہے یہ کھول کے بیٹھ جائیں اور طبیعت کو اس سے سیر نہ ہونے دیں. یہ وہ کتاب ہے جس کے عجائب ختم نہیں ہوتے. آپ جب پڑھیں گے اس کی جتنی مرتبہ پڑھیں گے یہ نئی کتاب ہوگی. اور ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اگر اللہ آپ کو توفیق دے دے آپ اس کتاب کو پڑھیں، سمجھیں اور سمجھ کے پڑھتے ہوئے جہاں جس موقع پہ جو آیتیں آئیں، رحمت کی آیتیں آئیں تو رحمت کی دعا مانگیں، اور اگر اللہ کے عذاب کی آیتیں آئیں تو اللہ کے غضب سے، اس کے غصے سے پناہ مانگیں. تلاوت بھی کرتے رہیں، ساتھ ساتھ دعا بھی مانگتے رہیں. میں آپ سے سچ کہتا ہوں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ لذت دنیا کے کسی اور عمل میں نہیں ہے، اور اس سے زیادہ کوئی اور مفید عمل بھی نہیں ہے، نہ دنیاوی طور پہ نہ اخروی طور پہ. اس کتاب کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. اور اب تک اگر ہم اس کتاب سے محروم رہے ہیں تو اب عزم کر لینا چاہیے کہ اے اللہ، ہم تیرے سامنے عہد کرتے ہیں کہ اب زندگی کا باقی حصہ اس کتاب سے محرومی کے عالم میں نہیں گزاریں گے. اب ہم تیرے ساتھ ہم کلام ہوں گے. ہاں، ایک بات اور بھی عرض کر دوں، بات ذرا سخت ہے لیکن مجھے کہنے پہ اصرار ہے. وہ لوگ جو کلام پاک نہیں پڑھتے اور سمجھ کے نہیں پڑھتے، میں قطعیت کے ساتھ کہتا ہوں ان کی اللہ سے بول چال بند ہے. کمیونیکیشن نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ان سے. ایک رجسٹری آئی رکھی ہے، ہمارے نام گھر میں پہنچی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ہم نے لفافہ ہی نہیں کھولا ہے. اب لفافہ ہی نہیں کھولا ہے، پڑھا ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں ہے تو جواب کیا دیں گے؟ اور جب جواب ہی ہم نہیں دے رہے ہیں تو بول چال تو بند ہوئی. اس لیے میں دعا کرتا ہوں سب سے پہلے اپنے لیے کہ اللہ ہمیں قرآن کا رنگ عطا فرمائے، قرآن کی محرومیت سے اپنی پناہ میں لے لے، اور اس ذات گرامی پہ جس پہ قرآن نازل ہوا ہے ان کی سیرت طیبہ، ان کی سنت مطہرہ سیکھنے کی، کیونکہ وہی قرآن کی تشریح ہے، اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ دو ہی چیزیں ہیں اس دنیا میں، ایک اللہ کی کتاب، اس کی تعلیمات، اس کو سیکھنا، ایک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور سنت مطہرہ کو سیکھنا کہ قرآن کی عملی تعریف، عملی تفسیر وہی ہے. یہی دو چیزیں ہیں، اور انہیں دو چیزوں کا ہمیں پابند کیا گیا ہے ایمان لاتے ہوئے. کیا ہے کلمہ طیبہ؟ کیا ہے ہمارا ایمان؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. عبادت ہوگی اور کسی کی تعلیمات کی پیروی ہوگی تو وہ صرف اللہ کی کتاب کی ہوگی، قرآن کی، اور محمد الرسول اللہ. اگر اتباع ہوگا تو جناب محمد الرسول اللہ کا ہوگا کہ وہی چلتا پھرتا قرآن ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اے اللہ پاک، پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما، اور ہمارے والدین، اہل و عیال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے. آمین ثم آمین. انوار القرآن